بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی صحت کے حوالے سے بہت خبریں سب نے دیکھی ہیں اور ظاہر سے بہت کنسرن بھی ہیں، فکر مند بھی ہیں۔ بہت لوگوں نے مجھ سے بھی ذاتی طور پہ پوچھا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس ذریعے سے آپ تک اطلاعات پہنچا دوں۔ ظاہر ہے ایک تو یہ کہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک ایسا نام ہے جو یقیناً تعارف کا تو محتاج نہیں ہے، یہ رسمی بات نہیں ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ یہ بھی اگر میں کہوں کہ پاکستان کے ایک بڑے ریلیجس اسکالر تو غلط ہوگا، میں کہوں گا لوگ جو ان سے ریلیٹ کرتے ہیں، مثال کے جس میں چاہے وہ کرکٹرز ہوں چاہے وہ شوبز ہوں، ورنہ ماسز تو ہیں، یہ طبقے ذرا زیادہ ہائی لائٹ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ان طبقات کو آپ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں، ایکٹرز کو، شوبز سے ریلیٹڈ لوگوں کو، کرکٹرز کو، تو یہ زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں، ورنہ ظاہر یہ تو ایک چھوٹا سا پرسنٹیج ہے مولانا کی جو فین فالوئنگ ہے اس کا۔ اور پھر ویسے بھی یہ تو میں نے معروف لوگوں کی بات کری، جو غیر معروف جو لوگ عام عوام ہیں ان میں بھی ہر طبقہ، چاہے وہ اب اس کو آپ میں نام اب کسی بھی طبقے کی بات کر لیں، چاہے وہ اس کو ہمارے معاشرے میں اپنی بات صرف سمجھانے کے لیے الفاظ کا سہارا لے رہا ہوں، چاہے اس کو برگر طبقہ کہا جاتا ہو، چاہے اس کو کوئی اور طبقہ کہا جاتا ہو، کوئی کسی بھی کلاس کا بندہ ہو، سب جس طریقے سے ریلیٹ کرتے ہیں یہ کمال ہے۔ اور پھر طارق جمیل صاحب کا جو اتحاد بین المسلمین کے لیے جو ان کی جو عملی خدمات ہیں، باتوں سے آگے بڑھ کر جو عملی خدمات ہیں وہ بھی کمال ہے، کہ جس میں انہوں نے صرف یہ کہا نہیں ہے، اپنے عمل سے ثابت کیا ہے، صرف کہا نہیں کہ تمام مسالک کو آپس کے اختلافات بھلا کر جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے، بلکہ عملاً یہ سارے کام انجام دیے ہیں۔ وہ گئے ہیں مختلف مسالک کے لوگوں، علماء کے پاس، ان کی عبادت گاہوں میں، ان کو بلایا ہے مختلف مسالک کے علماء نے، کبھی کسی کی تعزیت کے لیے گئے، کبھی کسی کی عیادت کے لیے گئے۔ تو کیا بات ہے، کیا زبردست شخصیت ہے مولانا صاحب کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے انشاءاللہ، صحت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ۔ آج آپ لوگوں نے خبر دیکھی مولانا صاحب کی صحت کے حوالے سے، میری وہاں کینیڈا میں جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان سے بات ہوئی، اور پھر مولانا صاحب کے صاحبزادے سے بات ہوئی۔ میں نے مولانا صاحب کو ایک دفعہ کال کی، لیکن میں دوبارہ کال کرنا مناسب نہیں سمجھا، حالانکہ الحمدللہ وہ بھی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ فون پر بات کر رہے ہیں فیملی سے الحمدللہ، لیکن میں نے اس کو دوبارہ کال کرنا مناسب نہیں سمجھا، جو کہ ظاہر ہے وہ آرام فرما رہے ہوں گے ابھی جو بھی ساری جو صورتحال ہے وہ اس حوالے سے۔ تو معاملہ یوں ہوا کہ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے کینیڈا میں، وہ ٹورنٹو میں اس وقت، اور کینیڈین وقت کے مطابق رات 3 بجے یا کہہ لیجیے صبح کے 3 بجے مولانا صاحب کو چیسٹ میں تکلیف کی شکایت ہوئی، ان کو فوراً اسپتال منتقل کیا گیا۔ اتفاق سے بھی جب وہ کینیڈا جا رہے تھے تو ہم فلائٹ میں ساتھ ہی تھے، میں نے لنڈن جانا تھا، مولانا صاحب کینیڈا جا رہے تھے، تو ہم کراچی سے دبئی تک کی فلائٹ میں ساتھ ہی تھے، اور یہ بات ہے آج سے تقریباً 6-7 دن پہلے کی، تو ابھی تک علم نہیں ہوگی کسی کے۔ تو مولانا صاحب نے مجھے بتایا کہ بھائی میں تو بہت ہی ایک الگ قسم کا نوجوان تھا، یعنی اگر یونیورسٹی میں کبھی کوئی گانوں کا پروگرام ہو رہا ہے تو اس میں آگے ہوتا تھا، گانوں والوں میں، گانے سنانے والوں میں، گانوں کو انجوائے کرنے والوں میں، اور یعنی اس طرح والا سارا معاملہ تھا میرا۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ پھر آپ اس طرف کیسے آئے؟ تو آپ یہ سوچیں، مولانا طارق جمیل جن کی وجہ سے ہزاروں لوگ اس طرف سے اس طرف آئے، جن میں جنید جمشید صاحب ہیں، جن کی پھر وجہ سے اتنے لوگ اس طرف آئے، تو انہوں نے مجھے ایک بات بتائی جو کہ میرے لیے بڑی مزیدار تھی، بڑی حیران کن تھی۔ انہوں نے کہا بھائی میرا ایک کالج کا دوست تھا جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، انتقال کر گیا، وہ میرا انسٹیٹیوٹ کا، یونیورسٹی کا، کالج کا ایک دوست تھا، وہ مجھے اس طرف لایا۔ میں نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے کہا وہ مجھے زبردستی ایک سیر روزہ پہ یا کسی طرح کے تبلیغ کے کسی مشن پہ وہ مجھے بہت مطلب بہت ہی اس کے بعد وہ مجھے لے کر گیا کہ یار طارق تم اس طرف آؤ، اور وہ مجھے، تو میں بس چلا گیا، بعد میں ناخواستہ کہہ لیا کہ سر بس میں چلا گیا، اور وہاں سے میری لائف ٹرن ہونے کا آغاز ہوا۔ تو میں نے اس وقت مولانا صاحب سے بھی خود سوچ رہا تھا کہ اچھا اب یہ اس آدمی نے کتنا بڑا کام کیا ہے، جس کا مجھے نام بھی نہیں معلوم، جس کو آپ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، جس کے بارے میں کہانی بھی آپ لوگوں نے پہلی مرتبہ سنی ہے غالباً، کہ وہ مولانا طارق جمیل جو کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کی زندگیاں سنوارنے کا سبب بنے، اس ایک گمنام آدمی نے مولانا طارق جمیل صاحب کی زندگی سنواری۔ ظاہر اگر کسی نے آخرت سنواری ہے تو زندگی سنوار دی نا، اور ہم سب حسن ظن رکھ سکتے ہیں مولانا صاحب کے بارے میں کہ اللہ ان سے بہت خوش ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا بات ہے، تو ایسے اتنے لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ، جو کہ بظاہر بہت نیک نام نہیں ہوتے، بظاہر بہت نامور نہیں ہوتے، بظاہر کوئی ٹیلی ویژن پہ نہیں آ رہے ہوتے، بظاہر ان کو میں اور آپ جانتے نہیں، لیکن اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا ہوتا ہے کہ وہ، میں آپ کی کسی کی بات نہیں کرتا، اپنی بات کو میں کر سکتا ہوں کہ وہ کم از کم مجھ جیسے گناہگار آدمی سے تو بہت ہی بڑا آدمی ہے۔ خیر میں دل سے سمجھتا ہوں، کہہ نہیں رہا کہ میرے اطراف کا ہر بندہ مجھ سے بہت بہتر آدمی ہے، لیکن میں اس سے کمپیئر کروں تو یعنی لوگوں کو لگتا ہو کہ فلاں صاحب نے، یا چلیں اپنی بات کروں تو وسیم صاحب نے بڑے کام کیے ہیں، جی کیا کیا کچھ بھی، اس ایک آدمی نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ تو ایسے کتنے ہی گمنام ہیروز ہوتے ہیں، تو میں نے سوچا یہ بات ضرورت شیئر کروں۔ تو بہرحال مولانا طارق جمیل صاحب کو آپ سب کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ۔